بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنوک کتاب جس میں دنیا کے بارے کچھ الگ ہی طریقے سے لکھا گیا۔ ہماری یہ دنیا اپنے اندر ایسے انوکھے اور پوشیدہ رازوں کا مجموعہ سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کی تلاش ہر روز انسان کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ پوشیدہ رازوں میں جو راز انسان کی نظروں میں آئے انہوں نے تو انسانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جن رازوں کو آج کی ہیوی ٹیکنالوجی سمجھنے سے بھی قاصر ہے، انہی رازوں کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر ظاہر فرما دیا تھا۔ حنوک کتاب جس میں دنیا کے بارے کچھ الگ ہی طریقے سے لکھا گیا۔ ان پیغمبروں میں جن نبی کو سب سے زیادہ علم عطا ہوا، ان میں حضرت ادریس کا ذکر بھی سرفہرست ہے۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام کے دریافت ہونے والے صحیفے یا دی بک آف اینوک ہوگا، جس میں تاریخ کو الگ طریقے سے لکھا گیا۔ 1946 میں فلسطین کے علاقہ غربہ اردون میں چرواہوں کا گروہ بکری چروانے میں مصروف تھے۔ بکریوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جب چرواہا ہر بکری کے پاس نہیں پہنچ پاتا تو اکثر یہ بکری کا واپس اپنی حدود میں رکھنے کے لیے پتھر کا استعمال کرتے ہیں۔ بکری اپنے عطا پتھر دیکھنے کے بعد مالک کا اشارہ سمجھتے واپس آ جاتی ہیں۔ غرب کے ان چرواہوں نے بکری چرانے کے لیے جو جگہ مختص کی تھی وہ قمران تہذیب کا علاقہ، جب لمبی اور خوفناک غاروں کا جال بچھائے ہوئے تھا۔ ان چرواہوں نے غار کے اندر پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ انہی میں سے جب ایک لمبی غار کے اندر چرواہے نے پتھر پھینکا تو ایک تیز آواز چرواہے کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز نے اسے ایسا محسوس کروایا کہ میرا یہ پتھر کسی مٹی کے برتن پر پڑا ہے اور وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ان چرواہوں کی حیرت اور ہرس انہیں اس غار کے اندر لے گیا۔ ان چرواہوں کے غار میں داخل ہوتے ہوئے ان کی نگاہیں مٹی کے ان بڑے مٹکوں پر ٹکیں جو غار کے اندر ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ مٹکوں کے اندر چھان بین کرنے پر پتا چلا کہ ان مٹکوں کے اندر چمڑے اور کاغذوں پر لکھی وہ تحریریں ہیں جنہیں لکھے شاید ہزاروں برس بیت چکے ہیں۔ چرواہوں کے غار سے باہر آتے ہی یہ خبر دوسرے ممالک تک بھی پھیلتی چلی گئی۔ آرکالوجسٹ کی ایک ٹیم جب ان علاقوں میں پہنچی تو انہوں نے ان علاقوں کی چھان بین کرتے ہوئے مزید 900 قدیم لکھی گئی تختیوں کو دریافت کر لیا، جنہیں بک آف اینوک کا نام دیا جاتا ہے۔ ان تختوں پر لکھا آج تک کی تاریخ کا سب سے الگ اور ہٹ کا سکریپٹ لکھا گیا، جس میں ایک الگ و خاص قسم کی مخلوق سے لے کر طوفان نوح علیہ السلام کے تذکرہ تک کیا گیا تھا۔ یہ صحیفہ کیا تھا، اس میں کس قسم کا تذکرہ کیا گیا؟ دی بک آف اینوک کو بابیل کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں پیغمبر مبعوث کیے۔ ان پیغمبروں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتلائی جاتی ہے، جن میں کچھ پیغمبروں کا ذکر تو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، مگر کچھ کا تذکرہ تاریخ میں خاموش ہے۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے اتارے گئے، جن میں توریت، زبور اور انجیل شامل ہیں۔ ان کو آج بابیل کے نام سے ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، جس میں اللہ کے فرمان، پیغمبروں کے اقوال و مناجات، تاریخ کے واقعات و حالات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، مگر ان میں ایک ایسی آسمانی کتاب جس میں حیرت انگیز اور پر اسرار باتیں جو شاید دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ اس کتاب کی انہی تحریریں کو دیکھتے ہوئے علماء نے اسے بائبل کی کتاب سے جدا کر دیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے کتاب حنوک یا بک آف اینوک کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جن کا ذکر اسلام میں موجود ہے، انہیں دوسرے نام حنوک سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دی بک آف اینوک کی کتاب حضرت ادریس علیہ السلام پر ہی اتاری گئی تھی۔ حضرت ادریس کا نبی علیہ السلام میں تیسرا نمبر ہے، جو حضرت ادریس کا زمانہ حضرت آدم و حضرت شیست علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ کی پیدائش بابیل مصر یا عراق کا علاقہ منف ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام یارید تھا، جن کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے جا ملتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ ہزاروں سالہ پرانی ملنے والی تختوں نے حنوک کو ایک عظیم بادشاہ کے نام سے کندہ کیا، اور انہی بادشاہ نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اینوک کتاب نے تاریخ کو مختلف طریقے پر بیان کیا، جس نے بالکل الگ لکھا۔ اینوک کہتی ہے، خدا نے ویچر یعنی فولین انجرز کو زمین پر گرایا تھا، جو سردار شامیازہ کی سربراہی میں تھی، جسے ہزاروں سال بیت کیے۔ اس کے اترنے کا مقام کوہ ہرمن کا پہاڑ تھے، اور اس کی فوج میں 199 سپاہی شامل تھے۔ یہ گروہ اس مشن کے ساتھ زمین پر اترا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں کے ساتھ زمین پر جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ یہ ویچر دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کی رفتار نے انہیں زمین پر رہنے والی عورتوں کے عشق میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس مخلوق کے جنسی تعلقات بڑھنے کی وجہ سے نیفلیم یعنی جائنٹس پیدا ہوئے۔
जो देखने में बिल्कुल अलग और अजीब व गरीब मखलूक थे। इस मखलूक ने रोए जमीन पर वो तबाही फैलाई जैसे की मिसाल नहीं मिलती। जंगी जानवर चरनत परनत हत्ता इंसानों तक की नस्ल को खा जाते। इस मखलूक के जुल्म को रोकने के लिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को ही मबूस किया गया था, मगर इस दरिंदा सिफत मखलूक ने इनकी हिदायत लेने से इनकार कर दिया था। हनूद किताब के तीसरे बाब में लिखी इस इबारत के जरिए मालूम होता है कि ये मखलूक कितनी खतरनाक थी और कैसे उसने इंसानों को फितना, फसाद और कत्ल व गारत के गिर सिखाए थे। जैसे की मिसाल अज़ाज़ील ने इंसानों को तलवार, खंजर और हथियार बनाना सिखाया, इंसान को जेवरात बनना, संवरना और आँखें बनाना सिखाया। शामियाजा ने जादू का सबक सिखाया, इमरोज ने लोगों को जादू करना सिखाया। इन लोगों का जुल्म व बर्बरियत बढ़ती गई तो खुदावंद करीम ने 4 फरिश्तों मीकल, योरील, राफील और कबरील को जमीन पर भेज दिया। इन फरिश्तों की ड्यूटी बागी फरिश्तों और नेफूलीन को सजा देना था। इन वेचर को खत्म करना भी इनकी जिम्मेदारी थी जिन्होंने औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए थे। इन वेचर को पकड़कर फरिश्तों ने जमीन के अंदर कैद कर दिया जो ता क़यामत यहाँ कैद रहेंगे। हनूद किताब के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन के अंदर जाने की और फरिश्तों के परों पर सफर करने की ताकत दी थी। ऊंचाई पर जाकर जमीन व पहाड़ को देखा करते थे। हनूद की गुजारिश करने के बावजूद वही खुदा का फैसला था कि जमीन पर सैलाब व तूफान आएगा जिससे तमाम कद वकामत व मुनकरीन नेफूलीन खत्म हो जाएगी। इस तूफान का वक्त हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया। ये तूफान तमाम देव और नेफूलीन के बहा कर ले गया। जैसे के बाद आगे इंसानों की नस्ल बढ़ी, ये वही लोग थे जिन्हें अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहि की किश्ती में सवार कर लिया गया था। इस्लामी अकायद के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, लेकिन सवाल ये उठता है कि फौलीन इंजीलस जो खुदा के फरिश्ते थे वो नाफरमान कैसे हो गए। इन बातों का तज़किरा दरअसल यहूदियत नसरानी रूयतों में ही मिलता है कि अल्लाह के फरिश्ते भी नाफरमानी करते हैं, जो कि एक बातिल व मनगढ़ंत अकायद के सिवा कुछ नहीं। लेकिन एक गुमान ये भी किया जाता है कि फौलन इंजीलस कोई फरिश्ते नहीं बल्कि जन्नात ही की एक कसम थी जिन्हें नाफरमानियों की सजा जमीन पर गिरा कर दी गई थी और अहल किताब ने इन्हें फरिश्ता बनाकर पेश कर दिया। इन हकायक में दूसरा नजरिया हमें इस जानिब लेकर जाता है कि वेचर कोई आसमानी मखलूक थी जिनका जिक्र उन सुनहरी तख्तियों में भी किया गया। उस वक्त के लोग इन्हें अनुनाकी का नाम दिया करते थे। ये तख्ती कहती है अनुनाकाए आसमान से जमीन की जानिब आए थे। इंसानों की टेक्नोलॉजी इनके मुकाबले में खाक के बराबर थी और इन्होंने ही इंसानों को कोई उलूम व तकनीक सिखाए। जमीन पर फसाद मचाने की सूरत में इन्हें हलाक कर दिया गया। मुमकिन वो अनुनाकी या वेचर किसी दूसरे सैयारे से जमीन की जानिब आए हूँ। जन की जानिब हजरत इदरीस अलैहि को भेजा गया, लेकिन इन्होंने जमीन के उसूलों और फरमानों की खिलाफ वर्जी की वजह से जमीन के अंदर कैद कर दिया गया और इनकी औलाद व नस्ल को तूफान नूह के जरिए मिटा दिया गया।